کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن نے کہا ہر رشتے قیامت میں ٹوٹ جائیں گے، تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ بھائی نہ بہن نہ اولاد نہ دوست، یہ ساری جمع کی ہوئی پونجی ختم، یہ سب روب، یہ سب فکر سب ختم، یہ سب غرور مٹ گیا، یہ سب تکبر فنا، اب کچھ نہیں باقی۔ تو جب ہر طرف سناٹا، ہر طرف خاموشی، ایسے عالم نے قرآن نے کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جب ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف تاریخی ہے، تو قرآن نے یہ کہا کہ اب اعلان ہوا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یہی 3 منٹ میں روک رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر اللہ نے یہ کہا، درود پڑھے محمد و آل محمد، درود اور پڑھے محمد و آل محمد۔ جب ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، تو ایسے عالم میں نہ جبرائیل رہا، نہ اسرافیل رہا، نہ اسرائیل رہا، اب تو سور بھونکنے والا فرشتہ بھی فنا، ہر طرف سناٹا، ہر طرف خاموشی، ہر طرف تاریکی ہے۔ تو ایسے سناٹے کے عالم میں قرآن نے ایک اعلان کیا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ میں عرض کروں مسلمانوں، اگر خدا نے یہ کہا تو سب کو تو مار چکا، سنا کسے رہا ہے؟ اگر سنا سب کو رہا ہے تو ہے کون باقی؟ ہر طرف تو خاموشی ہے، کوئی باقی بچا ہی نہیں جس کو سنایا جائے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب خدا نے کہا، تو خدا تو کسی ذریعے سے کہتا ہے، جبرائیل تو ہے نہیں۔ جب سور پھونک دی، سب فنا ہو گیا، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور وہاں کہا گیا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے۔ تو بھئی جب یہ اعلان ہوا آج کس کی حکومت ہے، تو یہ ماننا پڑے گا جو 2 ہستیاں باقی تھی، ایک اللہ کی پہچان یعنی وجہ اللہ، اور دوسرے اللہ کی مشیت یعنی جسے اللہ چاہ رہا ہے۔ ان 2 ہستیوں میں سے ایک ہستی نے کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، تو دوسری ہستی نے بڑھ کے جواب دیا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو اسی تثنیہ کے سیغے میں قرآن نے بڑھ کے کہا القیا فی جہنم کل کفار عنیم، اے اللہ کی مشیت تم، اے وجہ اللہ تم، اپنے ذاتی دشمنوں کو جہنم میں بھیج دو۔ اور کیا اب یہاں یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ مشیت اللہ کون ہے اور وجہ اللہ کون ہے۔ کوئی کسی کے لیے کہے، کوئی کسی کے لیے کہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت کون ہے۔ تو یہ تو پہلے طے کریں کہ اللہ کی مشیت کسی شے سے نہیں بنی، شے سے بنتی تو فنا ہو جاتی۔ یہ تو پہلے طے کریں اللہ کی پہچان کسی شے سے نہیں بنی، اگر شے سے بنتی تو فنا ہو جاتی۔ تو یہ جب طے ہو گیا کہ اللہ کی مشیت
کسی شے سے نہیں بنی، اللہ کی پہچان کسی شے سے نہیں بنی، تو یہ مشیت اللہ کون ہے، یہ وجہ اللہ کون ہے؟ ارے جب 60 ہجری میں شام سے خط چلا، حاکم شام نے خط بھیجا مدینے کے حاکم کو، ولید نے، جب وہ خط فاطمہ کے بیٹے حسین کے سامنے، توجہ، یہ وجہ اللہ کون ہے، یہ مشیت اللہ کون ہے جو کسی شے سے نہیں بنا؟ جب فاطمہ کے بیٹے کو خط پڑھایا گیا کہ اگر اے بطول کے بیٹے بیعت کر لو، اگر بیعت نہیں کی سر قلم کر کے آپ کا شام روانہ کر دیا جائے گا، اس وقت علی کا علی بیٹا جلال میں آ کے کہتا ہے فاطمہ کا لال، یا ابن الدرقہ، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو ہمیں حسین کا خطبہ تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم کون ہیں؟ نحن مشیت اللہ، آباد رہو آباد، نحن مشیت اللہ، نحن وجہ اللہ، نحن ومعدن الرسالہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کی پہچان ہیں، ہم وہ کان ہیں جن کانوں سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا، ہم تو رسالت کی کان ہیں، ہمارے گھر سے تو رسول بن کے نکلتے ہیں، ہمارے گھر سے نکلتے ہیں، تو نے نہیں پہچانا، وَبْنَ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ، اور دنیا کی آغاز ابتدا حسین کہہ رہے ہیں ہم سے ہوئی، اور دنیا انتہا ہم پہ کرے گی، دنیا انتہا۔ ابھی 5-6 منٹ باقی ہے، ڈسٹرب نہیں کریں، میں اپنے ٹائم پہ پڑھوں گا، ٹائم پہ پڑھوں گا۔ دنیا کا آغاز ہم سے ہوا، دنیا انتہا ہم پہ کر گئی۔ حسین، اب مجھے یہاں ایک جملہ کہنا ہے، سارے مسلمان بھائی، سنی شیعہ بھائی اس پہ غور کریں۔ پہلے میں کہہ چکا تھا، بلکہ قرآن کہہ چکا تھا کہ ہر شے کو فنا ہے، جو بھی شے سے شے بنی فنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا حسین وہ ہے جو کسی شے سے نہیں بنا۔ ارے جب تم حسین جیسے نہیں ہو سکتے، حسین کے نانا نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ جب حسین جیسے نہیں ہو سکتے، حسین کے نانا رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ بس عزیزانو، ختم کی گفتگو اور آیا اصل مقصد کی طرف کہ علی کا علی بیٹا عباس ابن علی خیموں سے دور جا کے بار بار نجف کی طرف رخ کر کے پکار عباس یہ کہتا رہا، اے نجف والے بابا، مجھے بطول کا بیٹا اجازت نہیں دیتا، مجھے زہرا کا لال اجازت نہیں دیتا، میں بچوں کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، مولا علی مجھے معاف کر دینا، بابا علی مجھے معاف کر دینا، مجھے بطول کا بیٹا اجازت نہیں دیتا، بابا میری مجبوری ہے۔ عزیزانو، علامہ نقل صاحب کہتے ہیں عباس کے ذہن میں کوئی بات آئی، سکینہ کو گود میں اٹھایا اور سکینہ سے کہا تم بہت پیاسی ہو۔ سکینہ نے کہا، یہ نقل صاحب کے ویسے ہی جملے ادا کر رہا ہوں جیسے میں نے کتاب میں پڑھے ہیں، ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ ایک مرتبہ سکینہ سے کہا، سکینہ تیری مشق کہاں ہے؟ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عباس کی انگلی تھامی، لے کے اس خیمے میں گئی جہاں خشک مشکیزہ ٹنگی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اشارہ کر کے مشک کو لیا، اب چاہتے ہیں عباس گلے میں ڈالیں، سکینہ کہتی ہے نہیں چچا جان، یہ مشک میں ڈالوں گا، میری طرف دیکھیں جس کو رونا نہیں آتا، نہیں چچا جان مشک میں ڈالوں گی۔ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں عباس جری جوان ہے، سکینہ 4 سال کی ہے، سکینہ نے اٹھنا شروع کیا، عباس نے جھکنا شروع کیا، عباس جھکتے جاتے ہیں، سکینہ اٹھتی جاتی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں عباس کی دونوں ہتھیلیاں سکینہ کے قدموں پہ آ گئی۔ شاید عباس یہ بتانا چاہ رہے تھے، ارے سکینہ اگر پانی نہ ملا عباس
کے بعد وہ سلامت نہیں